الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسجد الابرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا ذكر الله السلام عليك يا حبل الله السلام عليك يا صبغة الله السلام عليك يا سيف الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا محمد مصطفى السلام عليك يا احمد مجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم الاسراری وسجد الابراری وعطرته بعدد کل معلوم لک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہماری پچھلے 2 جمعہ سے مسلسل شوہر کے حقوق اور بیوی کے حقوق سے متعلق گفتگو چل رہی تھی، جس کو ہم نے بخوبی ساتھ کیا۔ آج ہماری جو گفتگو ہے وہ طلاق کے بارے میں ہے کہ میاں بیوی اگر جدائی چاہتے ہیں، نکاح کے بعد اب ایک دوسرے سے دور ہو جانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے جدائی کی ایک صورت رکھی ہے جس کو عرف عام میں طلاق کہا جاتا ہے۔ یہ طلاق کا ذکر قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بیان فرمایا، حکم دیا طلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، کہ 2 مرتبہ تک طلاق ہے، پھر بھلائی کے ساتھ یا تو جدا ہو جانا ہے یا روک لینا ہے۔ بھلائی کے ساتھ یا تو کیا کرنے کا ہے، بیوی کو روک لینے کا ہے 2 طلاق پر، یا پھر جدا ہو جانا ہے یا تو چھوڑ دینا ہے۔ یہ آیت شریفہ کا مختصر جز میں نے تلاوت کیا، تفصیل وار آیتیں ہیں پھر اس کے بعد جس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی۔ اب ہم جو ہے طلاق کی تعریف کیا ہے، طلاق کے لفظاً معنی کیا ہے، اس سے متعلق ہماری گفتگو ہے۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرته بعدد کل معلوم لک۔ طلاق کے معنی اصل میں کیا ہے، ڈکشنری کے اعتبار سے قید سے دوری اختیار کرنا، قید سے رہائی پانا۔ تو قید سے رہائی دینے کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے اس کو طلاق کہتے ہیں ڈکشنری کے اعتبار سے، اور شریعت کی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں نکاح کی قید سے دور ہو جانے کا نام کیا ہے، طلاق ہے۔ نکاح کی جو پابندی ہے، نکاح کی جو قید ہے، اس سے کیا ہے، دستبردار ہو جانے کا نام کیا ہے، طلاق ہے۔ یہ نکاح طلاق کی کیا ہے، تعریف ہے۔ اب طلاق اللہ تعالیٰ نے رکھی ہی کیوں، جبکہ نکاح رکھ دیا تھا، میاں بیوی ہو گئے تھے، طلاق رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، تو یہ ہماری اپنی کم علمی کی بنیاد پر ہے، ہماری اپنی جہالت کی وجہ سے ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے طلاق کو رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ سخت ضرورت پیش آ جائے، اگر شوہر بیوی کو شریعت کے یعنی وجوہات کی بنا پر ناپسند ہو تو ان صورتوں میں بیوی اس سے علیحدگی اختیار کرنے کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اگر یہ رکھا ہی نہ جائے تو بیوی پر ظلم ہو جائے گا۔ بولیے اگر شوہر شراب پینے والا ہے، پہلے اس کو معلوم نہیں تھا، یا نکاح کے بعد میں پینے والا بن جائے غلط صحبتوں کی وجہ سے، ہوتا ہے معاشرے میں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ شراب پیتا جائے گا، آ کر گھر میں بیوی پر ظلم کرتا جائے گا، مارتا جائے گا، اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دے گا، اس کو پہننے کے لیے لباس فراہم نہیں کرے گا، اور ہر قسم کی جو شریعت نے اس پر پابندی رکھی ہے وہ پابندیوں کو ادا نہیں کرے گا، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرے گا، تو بتائیے کیا بیوی اس سے مطالبہ نہ کرے کہ وہ مجھے طلاق دے؟ ہے نہیں بولیے آپ؟
تو یہ انصاف والی بات ہے کہ اس کو اس صورت میں کیا ہے طلاق کو رکھا جائے، دونوں کے درمیان جدائی والی چیز کو رکھا جائے تاکہ اس کی زندگی اس کے اعتبار سے خوشحال گزرے اور بیوی کی زندگی بیوی کے اعتبار سے خوشحال گزرے، ہے نہیں بولیے آپ؟ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ شوہر کے کسی دوسری عورت سے ناجائز تعلقات ہو جاتے ہیں، اس بنا پر بیوی علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بیوی کے کئی افراد سے جو ہے نا ناجائز تعلقات قائم ہو جاتے ہیں تو شوہر اس سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اگر دوری کا معاملہ رکھا ہی نہ جائے، طلاق کی بات اگر رکھی ہی نہ جائے نکاح کے بعد، تو ویسی صورت میں یہ ظلم ہو جائے گا، پھر اسلام قابل قبول نہ رہ پائے گا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے سخت ضرورت کے طور پر یہ طلاق کے معاملے کو رکھا ہے۔ اب اس کو مذاق میں بھی نہیں لینا چاہیے، اس کو جو ہے خالی منمانی میں بھی نہیں لینا چاہیے کہ شخص کیا کر رہا ہے، کوئی طلاق شادی کرتا جا رہا ہے طلاق دیتا جا رہا ہے، شادی کرتا جا رہا ہے طلاق دیتا جا رہا ہے۔ اب اس طریقے سے اگر اس کو کیا کر لیگا، اپنی عادت نہ لیگا، شادی کرنا چھوڑ دینا، شادی کرنا چھوڑ دینا، صرف عورتوں سے لذت حاصل کرنے کے لیے انہیں نکاح کر رہا، یا کوئی عورت طلاق کا استعمال خالی کس لیے کر رہی ہے، کئی مردوں سے نکاح کا مجھے موقع ملتا بول کے کیا ہے، مردوں سے لذت حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہی، طلاق کا مطالبہ کرتے جا رہی، جس سے شادی کر رہی طلاق ہونا میں کو بری، شادی کر رہی طلاق ہونا بری، تو مزہ چکھ لینے کے بعد میں پھر دوسرا ہونا بری۔ تو نکاح اور طلاق کو ایسے مرد اور ایسے عورتوں نے مذاق بنا لیا اگر، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں طلاق کی اجازت دی وہاں یہ مذمت بھی فرمائی۔ حدیث پاک میں سرکار نے ارشاد فرمایا، ان ابغض المباحات عند اللہ الطلاق۔ کیا فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ طلاق دینا مباح چیزوں میں سے ہے، جائز چیزوں میں سے ہے، لیکن اللہ کے پاس جتنی جائز چیزیں ہیں وہ تمام جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز اگر کوئی ہے تو طلاق ہے فرمایا۔ سمجھ گیا آپ؟ جہاں اللہ نے طلاق کا حکم دیا وہاں ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا، لعن اللہ الذواقین والذواقات، فرمایا اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو طلاق کا استعمال صرف ذائقہ چکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ فلاں عورت کو طلاق دے دی، پھر دوسری عورت سے نکاح کیا، اس کو طلاق دے دی، پھر تیسری سے نکاح کیا، اس کو طلاق دے دی، یعنی ایک نکاح اور طلاق کو ایک کیا ہے، مذاق بنا رکھا ہے۔ ایسے مردوں پر اللہ کی لعنت ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر جہاں مردوں پہ لعنت بھیجی وہاں ان عورتوں پہ بھی لعنت بھیجی کہ والذواقات، جو عورتیں ایسی ہو کہ مرد سے نکاح کرے پھر طلاق کا مطالبہ کرے، پھر دوسرے سے نکاح کرے طلاق کا مطالبہ کرے، طلاق ہوتی جائے تو پھر شادی پہ شادی کرتی جائے، تو وہ مردوں کے مزے چکھنے کے لیے نکاح اور طلاق کا جو ہے نا مطالبہ کرتی چلی جائے، تو ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے فرمایا۔ تو یہ ایک مذاق میں لینے کی چیز نہیں ہے طلاق، یہ جو طلاق رکھی گئی ہے سخت ضرورت کے وقت دونوں آپس میں اپنی مرضی سے علیحدہ ہو جائیں، اس کے لیے جو صورتحال رکھی ہے وہ صورت کا نام طلاق ہے، جدائی ڈالنے والی چیز، یعنی جدائی ڈالنے والا لفظ۔ اب آئیے، یہ تو گیا طلاق کی تعریف، اس لفظ کی وضاحت۔ پھر جو ہے طلاق جو ہے نا اگر مذاق میں لے کر بار بار دیتے جائے تو ایسے مردوں اور ایسے عورتوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، یہ ہم نے حدیث پاک کی روح سے سماعت کیا۔ اب آئیے کہ طلاق کا حق اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا ہے؟ یہ صرف شوہر کو حق دیا گیا ہے۔ کس کو دیا گیا ہے؟ شوہر کو۔ کیوں؟ اس لیے دیا گیا ہے شوہر کو حق، یہ دینا بھی انصاف ہے، کیونکہ شوہر کیا کرتا ہے؟ بیوی کا پورا خرچہ اٹھاتا ہے، کھانے پینے کا اس کا بندوبست کرتا ہے، اس کے لیے مکان فراہم کرتا ہے، لباس اور چپل وغیرہ یہ سب چیزیں فراہم کرتا ہے، پھر ساتھ میں کیا کرتا ہے؟ مکان فراہم کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ اس کو مہر دیتا ہے، پھر اس کے ناز و نخروں کو برداشت کرتا ہے نہیں بولیے آپ؟ یہ ساری چیزیں کرتا ہے، جو اللہ نے فرض کیے وہ تو نبھاتا ہی ہے، جو اللہ نے احکامات اس پر فرض نہیں کیے، جیسا کہ اگر عورت بیمار ہو جائے تو عورت کی بیماری پر
اس کو دواخانے لے جانا، خرچ کرنا، اس کے دوائیوں پر خرچ کرنا یہ شوہر پر فرض نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ یہ نخرے اٹھاتا ہے۔ وہ بیمار ہو جائے تو دواخانے لے جاتا ہے، وہ بیمار ہو جائے دوائیوں کا انتظام کرتا ہے، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیماری پر بھی خرچہ کرتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ عورت پر اس کے سونے اور چاندی کی اللہ نے زکوٰۃ خود عورت پر فرض کی ہے، شوہر کے اوپر فرض نہیں کیا کہ وہ بیوی کے سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا کرے، یہ اللہ نے فرض نہیں کیا۔ اگر وہ ادا نہیں کرتا ہے تو بیوی اپنا سونا بیچ کے زکوٰۃ دے لینا ہے، لیکن ہر شوہر یہ احسان کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کہ بیوی کے سونے چاندی کی زکوٰۃ وہ خود دیتا ہے کہ نہیں، اس کو گناہگار ہونے سے بچا رہا ہے۔ تو یہ عورت پر شوہر کی جانب سے احسان ہے، جس طرح مرد کا عورت پر احسان ہے، ان احسانات کے بدلے میں۔ اور دوسری بات، شوہر چونکہ مرد ہے، اللہ نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورت کمزور بنائی گئی ہے، عورت جذباتی بنائی گئی ہے، مرد جذباتی نہیں ہوتا، اور مرد کیا ہے، ہمیشہ عقل کا استعمال کرتا ہے۔ عورت کو اللہ کے حبیب نے فرمایا آدھی عقل دی گئی ہے، دو مردوں یعنی ایک مرد کی عقل کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرے تو دو عورتوں کو ملی بولے وہ عقل، دو عورتوں کی عقل ملائے تو ایک مرد کی عقل بنتی۔ تو عورت جذباتی بھی ہوتی، کم عقل بھی ہوتی۔ اگر اس کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ تو طلاق دے لے سکتی بولے تو انہیں کھیل تماشا بنا لیتی، پھر ذرا غصہ آئے گی جاؤ طلاق بول کے بول دیتی، پھر ہے نہیں بولو آپ۔ لیکن شوہر کیا کرتا، ایسا نہیں کرتا، انہیں سوچتا کہ اگر میں اس کو طلاق دے دیا تو میرے بچوں کا کیسا، پھر گھر کے نظام کا کیسا، پھر اس کی بھی زندگی برباد ہو جائیں گی، میری بھی برباد ہو جائیں گی۔ یہ مرد آدمی سوچتا، غور و فکر کرتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو اجازت نہیں دی، عورت کے لیے یہ نہیں رکھا حکم کہ عورت خود سے طلاق لے لے۔ ہاں یہ حق دیا عورت کو کہ اگر شرعی عذر پایا جائے تو اس صورت میں عورت مطالبہ کر سکتی، جس کو ہم خلا کا نام دیتے، مطالبہ کر سکتی کہ بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی، میرے کو آپ طلاق دے دو، میں آپ کے ساتھ اب آگے یہ زندگی بسر نہیں کر سکتی، میری وجہ سے آپ خوشحال نہیں رہ پا رہے، آپ کی وجہ سے میں خوشحال نہیں رہ پا رہی، لہذا ہمارا اب جدا ہو جانا ہی بہتر ہے بول کے انہیں مطالبہ کر سکتی، آپ مجھے طلاق دے دو۔ مگر طلاق واقع کب ہوں گی؟ شوہر کے بولنے پر ہی واقع ہوں گی، شوہر کے دینے پر ہی واقع ہوں گی۔ بیوی اگر اپنے کو 1000 بار کہہ لے میں اپنے آپ کو طلاق دے لے رہی، طلاق دے لے رہی، 1000 بار بول لیتے بیٹھی بھی تو طلاق نہیں ہوتی ہو، میری بات سمجھ رہے؟ شوہر لیکن 3 مرتبہ ایک ہی مجلس میں کہہ دے جا میں نے تجھے 3 طلاق دے دیے، بس 3 طلاق دے دیے، یہ کہہ دینے پر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آگے احادیث سے میں بات بتاؤں گا۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لے کہ مرد کو اللہ نے طلاق کا حق اس لیے دیا، عورت کو اس لیے نہیں دیا طلاق کا حق، کیونکہ وہ مرد کے احسان پر پلتی ہے۔ بات گوشے گزار ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے طلاق کو جس طرح مباح کیا، اسی طرح طلاق دینا حرام بھی ہے۔ حرام کب ہے؟ جب کوئی بندہ طلاق بدعی دے، یعنی جس طلاق دینے کا طریقہ اللہ اس کے رسول نے بتایا اس کے خلاف میں دینا طلاق بدعی ہے۔ اگر وہ طلاق کوئی بندہ دیا تو اس صورت میں انہیں اس کا وہ طلاق دینا حرام ہے۔ طلاق بدعی کیا ہے اس کی وضاحت میں آگے کرتا ہوں۔ دوسری ہے مکروہ۔ مکروہ کب ہے طلاق؟ اس وقت مکروہ ہے اگر بنیت نقصان پہنچانے کی غرض ہو، بیوی کو نقصان پہنچانا، اس کو ٹارچر کرنا، اس کو اذیت دینا اور اس کو دماغی طور پہ پاگل بنا دینے کے لیے طلاق دینا چاہ رہا، تو ایسی نیت سے اگر طلاق دے رہا شوہر تو یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو شوہر اس میں ظالم ہوں گا، اللہ کے پاس اس کی گرفت ہوں گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسری بات، کیسا ظالم ہوں گا؟ حضور فرمائے اگر کوئی اللہ نے اس کو طلاق دینا حرام رکھا ہے اور انہیں طلاق دے دیا وہ اسی وجہ میں طلاق بدعی دے دیا، یا پھر کیا کیا مکروہ تحریمی والی طلاق دے دیا، تو ویسی صورت میں اللہ کے نزدیک وہ رشتے کو منقطع کرنے والے لوگوں میں آ جائیں گا۔ اور رشتہ توڑنے والوں کی سزا اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمائی
کہ وہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا فرمایا سرکار نے۔ تو ایسا مردود ہو جائے گا وہ شخص اگر بیوی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے طلاق دے تو، اور طلاق بدعی دے تو اس صورت میں کیا ہوں گا، انہیں ایسے ظالم لوگوں میں آ جائے گا۔ تیسرا ہے طلاق مباح ہے۔ کب مباح ہے؟ مباح کا مطلب جائز، کہ اگر ایسی وجہ بیوی کے اندر ہو جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، یعنی دین کو پیٹھ پیچھے ڈال دینے والی ہے، نمازیں چھوڑ دینے والی ہے، روزے چھوڑ دینے والی ہے رمضان کے، بے عمل ہے، اس کو سمجھا کے تھک گیا، سدھر جا، ایسی صورت میں انہیں طلاق دے رہا، اس کو بد دین ہے بلکہ کیا کر رہا، طلاق دے رہا، تو اس صورت میں یہ طلاق دینا مباح ہے، جائز ہے۔ مستحب ہے، مستحب کا مطلب نفل، اگر دی تو ثواب ملتا، شوہر طلاق دیا تو شوہر کو ثواب ملتا۔ کیا وجہ ہے؟ کب دے سکتا انہیں؟ جب جو ہے نا بیوی اگر اس کے قریبی رشتہ داروں کو، اعزاء کو، اس کے والدین کو، اس کے سگے بھائی بہن کو، اور اس کے جو ہے نا سگے خالہ پھوپھو کو، سگے چاچا ماموں کو، یا پھر اس کے خود کی جو ہے نا اولاد کو جو دوسری بیوی سے ہے اذیت پہنچا رہی ہے، گالی گلوچ کر رہی ہے، فحش کلامی کر رہی ہے، برے یعنی باتوں سے پیش آ رہی ہے، شوہر نے خود اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، چڑھ کے ڈنڈے لے کے مارنے آ رہی ہے، تو ویسی صورت میں کیا ہے، اس کو طلاق دینے میں شوہر کو ثواب ملتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کیا ہے؟ واجب ہے طلاق دینا۔ کس صورت میں واجب ہے؟ اگر بیوی کو طلاق نہ دے تو شوہر کی جان جانے کا اس کو ڈر ہے۔ کیا ہے؟ یہ بیوی کو طلاق نہیں دیا تو میں تو پورا کنگال ہو جاتا ہوں بول کے یقین ہے اس کو، پورے پلاٹاں بیچ کے کھا جا رہی، پورے زمیناں بیچ کے کھا جا رہی، پورا مکانہ بیچ کے کھا جا رہی۔ اگر اس کو ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں اس کو طلاق نہیں دیا تو میری جان بھی جا سکتی، انہیں قتل کا بھی منصوبہ بنا لیتی بول کے، زہر دے کے بھی مار دے سکتی پراپرٹی کے چکر میں، اس کو یقین ہے یہ بات کا شک و شبہ آ گیا یا خوف ہے، ڈر ہے، تو ان صورتوں میں اس کو کیا کرنا ہے، انہیں طلاق دے دینا ہے۔ اور دے دینا طلاق واجب ہے اس کے اوپر، دیا تو اس کو اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ اور کیا ہے؟ اگر ماں باپ اس کے حکم دے رہے بیٹا بیوی کو طلاق دے دے، اور ماں باپ بہت نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، انہوں خلاف شرع کوئی کام نہیں کرتے، اور بیوی کے چند حرکتوں پہ انہوں کہ انہیں یہ دین کے یہ چیزوں پہ عمل پیرا نہیں ہے بلکہ وہ دینی جو ہے نا وجہ سے والدین بول رہے اس کو طلاق دے دے بیٹا، انہیں صحیح نہیں ہے بلکہ بولے، تو اس صورت میں بھی بیٹے کے اوپر واجب ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے۔ سمجھ گیا تب؟ یہ وجوہات میں طلاق دے سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آگے سنیے آپ، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بیعدد کل معلوم لک صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شوہر جو طلاق دینے والا ہے وہ شوہر کا بالغ ہونا لازم ہے۔ اگر انہیں جوان نہیں ہے، اس صورت میں اگر نابالغ بچہ ہے، بچپن میں شادی کر دی، انہیں طلاق بولا تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ دوسرا، دیوانہ ہے، عقل والا نہیں ہے شوہر، مجنوں دیوانہ پاگل ہے، ویسی حالت میں انہیں جو ہے نا کیا کیا، بیوی کو طلاق بولا تو طلاق واقع نہیں ہوتی، بھلے 3 بار بول لیں دو، 100 بار بول لیں دو، 1000 بار بول لیں دو۔ اگر جو ہے شوہر نیند کی حالت میں ہے، سویا ہوا ہے، اچھی گہری نیند لگ گئی اس کو، مگر شوہر کو نیند میں بڑبڑانے کی عادت ہے، وہ خواب کیا تو بھی دیکھ رہا، وہ خواب میں بڑبڑاتے ہوئے منہ سے یہ بول دیا میری بیوی کو طلاق 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 بول کے، بولا کس میں؟ نیند کی حالت میں، گہری نیند میں۔ اب جب اس کو اٹھا انہیں نیند سے بیدار ہوا، ارے تم ایسا بولے بول کے، بولے تو پاگل ہو گئے کیا، میں کہیں کو بولوں گا طلاق، میری بیوی اچھی ہے بول کے بول رہا انہیں، تو اس صورت میں وہ نیند کی حالت میں جو بڑبڑا کے طلاق بولا، طلاق واقع نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، تو نیند کی حالت میں دی ہوئی طلاق، دیوانے پاگل آدمی کی دی ہوئی طلاق، نابالغ بچے کی طلاق ہے ہی نہیں۔ چوتھی صورت، اگر کسی شوہر کو اتنا جلال آیا تو پاگل ہو جاتا، انہیں اس کو معلوم ہی نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور جب غصہ ٹھنڈا آنے کے بعد میں بولے سب میں کرا کیا بول کے پوچھ رہا ہوں، اتنا جلال ہے اس کو،
تو ویسا جلال والا شوہر اگر جب جلال میں آ جائے انہیں کیا بول رہا اس کو ہوش ہی نہیں ہے، وہ جلال کے عالم میں بیوی کو اگر طلاق دیا واقع نہیں ہوتی طلاق، سمجھ رہے؟ لیکن غصہ ایسا ہے کہ اس کو شعور ہے اس بات کا کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور جان بوجھ کے بول رہا میں کیا بول رہا ہوں، یہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے طلاق 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 بولا تو بیوی طلاق پا کر اس کے نکاح سے خارج ہو جاتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ غصے میں دیتا آدمی طلاق، مگر غصہ دو قسم کا بتا رہا ہوں میں، ایک بہت زیادہ ایسا غصہ کہ اس میں آدمی کا دماغ اس کے قابو میں نہیں ہے، زبان قابو میں نہیں ہے، ویسا غصہ بہت کم لوگوں کو رہتا ہے، اکا دکا۔ نارمل تو کیا ہے، ہر عام آدمی کو ایسا نارمل غصہ رہتا ہو، زیادہ سے زیادہ بینچ اٹھا کے پٹک دیں گا، کرسی اٹھا کے پٹک دیں گا، ہاں میں پٹکا بول کے بولتا ہوں۔ تو ایسے غصے میں طلاق بولا تو طلاق واقع ہو جاتی۔ بات گوشے گزار ہوئی؟ آگے سنیے آپ، نشے کی حالت میں اگر شوہر طلاق دیا بیوی کو، اور نشہ شراب پیا تھا یا گانجا مارا تھا یا چرس افیون وغیرہ کوئی بھی نشہ آور چیز کا استعمال کیا، اب اس صورت میں کیا کیا، بیوی کو طلاق بولا تو بھی واقع ہو جاتی طلاق۔ مگر یہاں ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں واقع نہیں ہوتی طلاق۔ کب؟ اتنا پی لے کے ہیں انہیں کہ اس کو ہلائے تو ہوش نہیں ہے، کہاں ہے رے تو، سڑک پہ ٹھہرا کے پوچھ رہے، میرے گھر میں چھوں بول رہا، سڑک پہ ٹھہر کے بول رہا ایسا، تو اس صورت میں کیا ہے معلوم ہے، طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں اتنا نشہ کیا ہوا ہے، اس کا دماغ اس کے قابو سے نکل گیا، اس نشے کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اگر اس نشہ ایسا کیا کہ اس کو سب ہوش ہے، میں چل رہوں سو یہ سڑک ہے، اس کے سامنے اس کی ماں کو لا کے ٹھہرا کر یہ کون ہے بولے تو ماں ہے بول کے پہچان رہا، باپ ہے بول کے پہچان رہا، بیٹا ہے بول کے پہچان رہا، سب کو پہچان رہا، ویسا نشہ ہے، گاڑی چلا رہا، سب کر رہا، تو ایسے نشے میں اگر بیوی کو طلاق دیا تو طلاق واقع ہو جاتی۔ میری بات سمجھ رہے؟ یہ چند اہم باتیں تھی۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے نشے میں طلاق دیے تو نہیں واقع ہوتی، تو وہ لوگ غلطی پر ہیں۔ اور یہاں پر سنیں، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ یہاں پر سنیں کہ طلاق جو ہے وہ لفظ کنایہ سے بھی واقع ہو جاتی اور لفظ صریح سے بھی کیا ہو جاتی، طلاق واقع ہو جاتی۔ لفظ صریح اور لفظ کنایہ کس کو بولتے ہیں؟ صریح طلاق بولے تو جو شریعت کے اندر طلاق لفظ ہے، یہ طلاق بول کے کیا کرانے، بیوی کو میں تیرے سے نکاح ختم کر دے رہا ہوں بولا، طلاق 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 بول کے بولا، تو یہ لفظ پر کیا ہے معلوم ہے، صریح لفظ ہے، یہ جدائی واقع ہو جاتی۔ کنایتاً لفظ بیوی کو کیا بولا معلوم ہے، میں تجھے اپنے اختیار سے الگ کر دے رہا ہوں بولا۔ اب اس میں طلاق بول کے تو ورڈ نہیں بولا، کیا بولا معلوم، تیری جہاں خوشی ہے چلے جا بول کے بولا اس کو، یہ لفظ کنایہ ہے۔ اسی طریقے سے کیا بولا، مجھے تجھ سے کوئی واسطہ ہی نہیں بول کے بولا، آج کے بعد میں تیرے کبھی قریب نہیں آؤں گا بولا، یا کیا بولا، آج کے بعد تو مجھ پر حرام ہے ہمیشہ کے لیے بولا۔ یہ جملے ایسے ہیں کہ یہ طلاق میں استعمال بھی ہوتے، دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتے، اس کو بولتے کنایہ لفظ۔ اگر یہ جملے بولتے وقت اس کے دل میں یہ نیت تھی میں بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ یہ جملہ بولا، اس میں طلاق نہیں بھی بولا تو واقع ہو جاتی طلاق۔ میری بات سمجھ رہے؟ کیا بولا بیوی کو، کیا بولا، تجھے خود اختیار دے رہا ہوں میں، تو چاہے تو طلاق کر لے اپنے اوپر بول کے بولا، تو خود بول لے، بولتے ہی تو میرے نکاح سے نکل گئی۔ اس صورت میں کیا ہے، بیوی نکاح سے نکل جاتی اگر طلاق کی نیت سے بولا تو، اگر انہیں بول لی واقع ہو جاتی طلاق۔ دوسرا کیا ہے، تیری جہاں خوشی ہے چلے جا، بیوی کپڑے وپڑے لپٹ لے کے اگر چلے گئی اور اس کی نیت تھی دل میں طلاق دینے کی تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جاتی۔ نیت دل میں طلاق دینے کی شوہر کے، اور بولا مجھے تجھ سے کوئی واسطہ ہی نہیں آج کے بعد، جہاں چاہیے چلے جا بول کے بولا، اس صورت میں طلاق دینے کی نیت کے ساتھ بولا تو طلاق واقع ہو جاتی۔ اگر نیت نہیں تھی طلاق دینے کی، خالص بولا، غصہ ٹھنڈا ہوتا گئی تو کہاں تو بھی ذرا ٹھنڈا کر لے تو غصہ بول کے بولا، جا اماں باغ نے جا کے رہ گیا جاؤ بول کے بولا تھوڑے دن، ایسے الفاظ سے بولا اور طلاق دینے کی نیت نہیں تھی،
تو یہ اس صورت میں طلاق میں شمار نہیں ہوتے یہ الفاظ. بات گوشے گزار ہوئی. کئی ایسے حضرات ہیں جن کا دل خود اس بات پر گواہ ہے کہ دل میں طلاق دینے کی نیت رکھ کے اپنی بیوی کو بول دیتے جا میں نے تجھے طلاق, جا تو اپنے ماں باپ کے پاس ہمیشہ کے لیے چلے جا بول کے, تو اب اس صورت میں طلاق واقع ہو جاتی. اگر پھر بھی بیوی کو لا کے گھر میں رکھ رہے تو پھر یہ زنا میں شمار ہوتا, نکاح میں شمار نہیں ہوتا. یہ بات کو ذہن نشین کر لیں. اب سنیے آپ, طلاق جو ہے اس کے تعلق سے فرمایا یہ گیا کہ طلاق کیا ہے؟ طلاق رجعی ہے. طلاق کیا ہے؟ طلاق بائن ہے. طلاق کیا ہے؟ طلاق مغلظہ ہے یا غلیظہ جس کو کہا جاتا. طلاق رجعی کیا ہے؟ یہ ہے کہ آدمی کیا کرے, بیوی کو ایک مرتبہ طلاق اس کی پاکی کی حالت میں کہے. یہ شریعت کا جو قاعدہ ہے وہ بتا رہا ہوں میں. طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ بیوی حیض کی حالت میں تو طلاق اگر آپ دیے تو قرآن کے حکم کی مخالفت ہوں گی, سرکار کے بتائے ہوئے طریقے کی مخالفت ہوں گی, جس کی وجہ سے ایسا طلاق دینا حرام ہے اور شوہر مجرم ہو جاتا, اللہ کے پاس عذاب کا مستحق ہو جاتا. تو حیض کی حالت میں طلاق نہیں دے سکتے, نفاس کی حالت میں طلاق نہیں دے سکتے. اگر دیا تو واقع ہو جاتی طلاق, واقع ہونے کی بات الگ ہے. مگر یہاں بات کیا ہو رہی کہ نہیں دینا اس کے لیے افضل ہے, رک جانا, دینا ہی ہے پکا ٹھان لیا دے. مگر طریقہ کیا ہے؟ بیوی پاکی کی حالت میں رہنا تو اس کو طلاق دینا, وہ بھی وہ حالت میں جب طلاق دینے کا ارادہ ہے اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا انہیں. وہ پاکی کی حالت میں بغیر ہم بستری کرے کے ایک طلاق دینا, پھر اگلی پاکی حیض ہونے کے بعد اگلی پاکی آنے کا انتظار کرنا انہیں. پھر ایک حیض ہو گیا, پھر پاکی کے دن آ گئے, پھر اب ہم بستری نہیں کرنا, پھر سیکنڈ طلاق دینا انہیں. دینا چاہ رہا تو نہیں دینا چاہ رہا, تھوڑا رک جانا چاہ رہا تو اس کے لیے چانس ہے. کب تک؟ 3 حیض گزرنے تک اس کے اوپر چانس ہے کہ انہیں اپنی وہ بیوی کو لوٹا لے سکتا. لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ وہی بیوی سے بغیر نکاح کے اس کے ساتھ رہ سکتا انہیں. مگر کتنے حیض کے اندر بلا لینا انہیں؟ 3 حیض سے پہلے. یا تو بولنا میں لوٹا لیا تے کو اپنی نکاح میں پھر دوبارہ, یا یہ کیا کرنا انہیں؟ شہوت کے ساتھ خلوت صحیحہ کر لینا, یا اس سے گفتگو کر لینا, یا فون پہ بات چیت کر لینا, یا جا کے بیٹھ جانا, یا اس کو شہوت سے چھو بھی لیا یا بوسہ لے لیا. یہ تمام صورتوں میں نکاح پھر برقرار رہتا. یہ ہو گیا ایک بار طلاق دینے کا طریقہ. اب دوسری مرتبہ پھر دینا ہی چاہ رہا انہیں تو کیا ہے؟ یا تو پاکی کے اگلے جو ہے نا پاکی کے مہینے میں طلاق دے دے, یا پھر کیا کرے؟ 3 حیض گزرنے کا انتظار کر لے. 3 حیض جب آ کے گزر گئے, انہیں دوسری مرتبہ طلاق نہیں بھی بولا, بات چیت بالکل بند ہے, سب بند ہے, تو ویسی صورت میں سیکنڈ طلاق خود بخود پڑ جاتی. طلاق بائن بولتے اس کو. اب وہ پڑ گئی تو پھر 3 حیض تک چانس رہتا اس کو لوٹا لینے کا. اگر 3 حیض گزر جانے سے پہلے انہیں اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں واپس لوٹا لیا تو لوٹا لے سکتا. اگر نہیں لوٹایا تو پھر انہیں نکاح سے نکل جاتی. کیسا نکل جاتی نکاح سے؟ اس طرح نکل جاتی کہ اب انہیں کیا ہے معلوم ہے, کہاں پر بھی اس کے والدین وغیرہ کے پاس, یا خود اگر کمانے والی ہے تو الگ سے مکان لے کر رہ سکتی. اب پھر بھی اس کو چانس رہتا دوبارہ نکاح کر لینے کا, کیونکہ طلاق کتنے دیا انہیں؟ صرف 2 دیا. طلاق بائن بولتے اس کو. اب 1 سال دور رہا ہوں گا, 2 سال دور رہا ہوں گا, 5 سال 10 سال بھی اگر دور رہا تو انہیں کیا ہے معلوم ہے, دور رہ سکتا. اب انہیں کیا کیا؟ پھر احساس ہوا رے جدا نہیں رہنا چاہیے, وہی بیوی کو میں بیوی بنا لے کے رکھ لیتا ہوں. بیوی کو بھی احساس ہوگا میں وہی شوہر کے پاس رہ جاتی. تو اب پھر قاضی صاحب کو بلانا, نکاح کی پھر تجدید کرنا, نیا مہر مقرر کر کے نئے سرے سے نکاح کرنا. بات سمجھ میں آئی؟ اور اب نکاح کرنے کے بعد میں اس کو ایک ہی بار طلاق بولنے کا حق رہتا. پھر سمجھ گئے بات آپ؟ یہ ہو گیا طلاق بائن کا مسئلہ. اب 3 بار طلاق دے دیا, تیسری بھی طلاق دے دیا, 2 بار دے دیا تھا نا 3 حیض گزرنے کے بعد, پھر اور 3 حیض گزرنے کے بعد بولا میں تیسری بھی طلاق دے رہا ہوں. تو اب بیوی ایسا نکاح سے نکلتی کہ انہیں دوسرے عدت گزار کے دوسرے شخص سے نکاح کر لینا.
پھر وہ شوہر اپنی مرضی سے اس کو چھوڑنا، تب جا کے انہیں پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی اگر کرنا چاہے تو۔ اگر انہیں دوسری شادی نہیں کری، ڈائریکٹ پھر یہی شوہر سے شادی کر سکتی، بولے تو کر ہی نہیں سکتی کبھی بھی۔ اگر کری بھی تو وہ کیا ہے، زنا ہوتا، نکاح نہیں ہوتا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو 3 باتیں بتائیں ہم، طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ۔ یہ 3 طلاق کا طریقہ شرعی طریقہ ہے یہ جو میں بتایا۔ اگر کوئی بندہ اس کے خلاف میں کیا کرا، حیض کی حالت میں بیوی اس کو اس حالت میں طلاق دیا، تو یہ طلاق کہلاتی طلاق بدعی، بدعت والی طلاق۔ اس میں بندہ گناہگار ہوتا، اور ایسی طلاق دینا حرام ہے، اور اس کی وجہ سے بندہ اللہ کے پاس گرفت میں آ جاتا۔ سمجھ گئے؟ دوسرا کیا ہے، بیوی حاملہ ہے، حالت حمل میں ہے، انہیں اس کو طلاق دے دیا، تو اس صورت میں بھی انہیں ظالموں میں آ جاتا، طلاق بدعی ہو جاتی ہو۔ تیسرا یہ کہ کیا کرا، انہیں طہر پاکی کی حالت میں بیوی آ گئی، طلاق پاکی کی حالت میں دے رہا، مگر اس سے ہم بستری کر کے طلاق دے رہا، تو بھی انہیں ایسا طلاق دینا حرام ہے، یہ طلاق بدعی کہلاتی ہے۔ پھر تیسرا یہ کہ ایک ساتھ 2 طلاق دے دیا ایک ہی بار میں، طلاق بول کے 2 طلاق ایک ہی بار میں دے دیا، یا 3 طلاق ایک ہی بار میں دے دیا، تو یہ سب طریقے کیا ہے، غیر شرعی ہے، بدعت والے طریقے ہیں، اور یہ طریقوں سے شوہر گناہگار ہو جاتا طلاق دیا تو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے آپ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری و سر الاسرار و سید الابرار و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اچھا طریقہ کیا ہے طلاق دینے کا، برا طریقہ کیا ہے، آپ نے سمجھ لیا۔ اب حدیث پاک دیکھیے، بعض لوگ اختلاف کرتے اس بات سے کہ شوہر 3 بار طلاق ایک ساتھ دے دیا، مگر لوگ کیا بولتے، ہم نہیں مانتے، بولے بیوی بول رہی میں نہیں مانتی اس کو طلاق، میں نہیں مانی تو کیا ہوتا، تم نہیں مانے تو طلاق واقع نہیں ہوتی کیا؟ عمران بن حسین سے روایت ہے کہ ایک شخص کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت عمران بن حسین نے جواب دیا، اس رب کی وہ بندے نے نافرمانی کی ہے، لیکن بیوی تو اس کے اوپر حرام ہو گئی، نکاح سے نکل گئی۔ بولے ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دیا تو بیوی نکاح سے نکل گئی۔ یہ حدیث امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں بیان کیا، جلد 4 صفحہ نمبر 62، حدیث نمبر 17782 ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا پکڑ کے، اور عرض کیا گیا حضرت اس شخص نے کیا کیا، اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گھونسا مار کر کہا، تو نے یہ اپنی بیوی پر زیادتی کی ہے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہے، مگر تیری بیوی نکاح سے نکل گئی۔ بولے یہ جو حدیث پاک ہے، پھر میاں بیوی کو الگ کر دیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بھی ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف جلد 4 صفحہ 62 حدیث نمبر 17784 پر نقل فرمایا۔ اسی طریقے سے 4 ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، پھر علماء جمہور علماء اہل سنت اس بات پر متفق ہیں انہی احادیث کی روشنی میں کہ اگر 3 طلاق ایک ہی مجلس میں دی جائے، 3 طلاق اگر حیض کی حالت میں دی جائے، 3 طلاق اگر طہر کی حالت میں دی جائے، 3 طلاق اگر شوہر جمع کر کے پاکیزگی کی حالت میں دے دے ایک ہی مجلس میں، تو وہ واقع ہو جاتی ہیں۔ اس کو نقل کیا امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں جلد 10 صفحہ نمبر 70 پر۔ اور درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری و سر الاسرار و سید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ خشعمہ یہ حضرت مولا علی شیر خدا کے بیٹے سیدنا امام حسن کے نکاح میں تھی۔ تو ہوا یہ
کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ یہ گفتگو کر رہی تھی، مولا علی شیر خدا کی شہادت واقع ہو گئی۔ اب گفتگو کرتے کرتے انہوں نے عرض کیا حضرت امام حسن سے، کس نے عرض کیا؟ عائشہ خشعمہ نے عرض کیا کہ مبارک ہو اے حسن، آپ کو خلافت کی کہ علی شہید کر دیے گئے، اب آپ خلیفۃ المومنین بنیں گے، اس بات کی آپ کو مبارک ہو۔ بولے کون بولے؟ یہ حضرت عائشہ خشعمہ جو ہے نا امام حسن سے بولے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ میرے والد علی شہادت پا گئے اور تمہیں اس بات پر خوشی ہو رہی ہے؟ تجھے 3 طلاق میں نے دے دی، تو میرے نکاح سے نکل گئی بول کے آپ نے فرمایا۔ 3 طلاق دے دیے ایک ہی مجلس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہوا کیا، اس نے جو عدت کے دن تھے وہ گزار دیے امام حسن رضی اللہ عنہ کے گھر میں، اور اس کے بعد وہ چلی گئی۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اپنے قاصد کو بلایا اور فرمایا کہ وہ عدت گزار کر، میری جو زوجہ تھی وہ طلاق کی عدت گزار کر چلی گئی، اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ بھلائی کروں، لہذا تم کیا کرو، اس کا آدھا مہر جو میں دینے کا تھا وہ لے جاؤ، اس کو پہنچا دو، اور اس کے ساتھ 10,000 درہم آپ نے اپنی طرف سے تحفے کے طور پہ عطا فرمائے، یہ مزید اس کو لے جا کر میری طرف سے دینا۔ جب امام حسن کی طرف سے وہ قاصد گیا اور جا کر ان کو دیا، تو اس خاتون نے کہا، عائشہ خشعمہ نے یہ کہا کہ مجھے میرے محبوب، سابقہ محبوب کی جانب سے کچھ تحفہ آیا۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات بتائی گئی تو آپ جو ہے آپ دیدہ ہو گئے، آنسو بھر آئے آپ کی آنکھوں میں، اور آپ نے فرمایا اگر میں نے میرے والد علی مرتضیٰ سے یہ حدیث سنی نہ ہوتی کہ سرکار نے فرمایا جو اگر 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں یا الگ الگ کر کے کسی زوجہ کو دے دے تو پھر وہ نکاح سے ایسے نکل جاتی ہے جب تک وہ دوسرے خاوند سے عدت کے بعد نکاح نہ کر لے اور وہ شوہر اس سے ہم بستری نہ کر لے، پھر اپنی مرضی سے چھوڑ نہ دے، پہلے والے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو امام حسن نے فرمایا یہ حدیث رکاوٹ ہے، نہ ہوتی تو میں اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لوٹا لیتا تھا، فرمایا اس بات پر۔ تو معلوم یہ ہوا، یہ حدیث پاک بیہقی سنن الکبریٰ جلد 7 صفحہ نمبر 550 پر ہے، حدیث نمبر 14,971 ہے۔ ان احادیث سے پتہ چلا ایک مجلس میں اگر 3 بار طلاق کہہ دے شوہر، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بڑے اہم مسائل ہیں، تھوڑی تاخیر ہوگی، سماعت فرمائے۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو فرمایا کہ تم نے جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، ایک ہی طلاق بولے تھے انہوں اپنی بیوی کو، تو کیا فرمایا سرکار اس کو رجوع کر لو، بعد میں جب پاکی کے دن آئے تب طلاق دو۔ تو انہوں نے رجوع کر لیا، اور اس کے بعد میں پاکی کے جب دن آئے تو بغیر مقاربت کے، بغیر بیوی سے صحبت کے طلاق دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ پھر جب عبداللہ ابن عمر سے دوسرے شخص نے سوال کیا یہی مسئلہ پوچھتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق مت دو، اب جب کہ تم دے چکے ہو تو اس کو رجوع کر لو، پاکی کی حالت میں طلاق دو، یہ بغیر مخاربت کرے کے فرمایا۔ لیکن اگر تم نے 3 طلاقیں دے دی، یہ عبداللہ ابن عمر فرما رہے، 3 طلاقیں اگر دے دی تو اللہ پاک نے تجھے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا جس طریقے سے حکم دیا تو نے اس کی نافرمانی کی، لیکن تیری بیوی تیرے نکاح سے نکل گئی، فرمایا۔ اب یہ جو حدیث سنائی صحیح مسلم کی ہے، کتاب الطلاق، باب تحریم طلاق الحائض، جلد 2 صفحہ نمبر 1054، حدیث نمبر 1471 ہے۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، کہ کوئی زور زبردستی سے طلاق نہیں ہوتی کسی کے۔ کوئی بندہ کیا کرا آپ کے گردن پہ تلوار رکھ دیا، تلوار رکھ کے بولا طلاق لکھ نہیں تو تیری گردن اڑا دیتا ہوں، بولا تو نے بولا فلاں کی بیٹی فلاں کو جو ہے طلاق ہے بول کے بولا، تو سرکار فرمائے طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں کیا ہے طلاق دینے کی نیت بھی نہیں تھی، دینا چارہ بھی نہیں تھا، گردن پہ تلوار تھی، جان بچانے کی غرض سے بولا یہ۔
تو اس وقت طلاق واقع نہیں ہوتی بولے سرکار. اور ایسی زبردستی سے اگر کوئی غلام کو آزاد کرا رہا تو وہ غلام آزاد بھی نہیں ہوتا. یہ حدیث پاک ابن ماجہ کی سنن میں جلد 1 صفحہ 660 حدیث نمبر 2046 ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, سرکار نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہے. بعض بولتے ہم مذاق میں بولے تھے خالی بیوی کو طلاق بولتے, شوہر ہاں ارے انہوں مذاق میں تھے جی, ہنستے ہنستے طلاق بولے کرتے. ہنسنے میں مذاق میں یہی ورڈ ملا, جوک کے مارنے کے واسطے طلاق دینا. حدیث پاک سنو اب سرکار کیا فرما رہے. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مذاق میں طلاق کہہ دیں تو طلاق واقع ہوگی؟ تو میرے آقا نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والرجعہ. فرمایا سرکار نے 3 چیزیں ایسی ہے اگر بندہ ارادہ کر کے کہے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی, اور اگر مذاق میں کہے تب بھی طلاق ہوگی. فرمایا نکاح, اگر بولا میں فلاں کی بیٹی فلاں کو اتنے مہر کے ساتھ میری بیوی مان لیا, مذاق میں بول رہا نے, اور انہیں کیا بولی مذاق میں بول رہی میں بھی اتنے جو ہے نا مہر کے ساتھ اتنے یہ شخص کو فلاں بن فلاں کو میں اپنا شوہر مان لی, نکاح ہو جاتا بولے سرکار, نکاح ہو جاتا مذاق میں بولے تو. اور سرکار دوسری بات کیا فرمائے, اگر مذاق میں بولا ہنستے ہنستے جوک مارتے ہوئے بیگم تمہارے کو طلاق ہے بول کے بولا, اب ہنس رہا جوک مار رہا پھر بھی طلاق واقع ہو جاتی بولے سرکار. اور تیسرا کیا فرمائے, بیوی کو طلاق ایک دیا تھا, ایک ہی بار طلاق بولا لفظ طلاق, اور کیا کرا اس کے بعد بیوی کو بولا ہنستے ہنستے میں رجوع کر لیا نا تمہارے کو, پھر بیوی مان لیا بولے تو انہیں بیوی واپس لوٹ جاتی بیوی نکاح میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ 3 باتیں ایسی ہے بولے سرکار مذاق میں بھی کیا ہے واقع ہو جاتی. فرمایا یہ حدیث جو سنائی سنن ابو داؤد کی ہے, کتاب الطلاق باب فی الطلاق علی الحزل جلد 2 صفحہ نمبر 232 حدیث نمبر 2194 ہے. آخری حدیث سنا دیتا ہوں اب اس کے بعد. حلالہ کے تعلق سے بہت سارے لوگ بولتے ہیں حلالہ کرنا, یہ لوگاں نکال لیے بولے حلالہ کیا چیز ہے, ذرا سنو رسول پاک سے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص نے حضور سے پوچھا, انہوں نے یا رسول اللہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی, تو اس عورت نے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیا, اب بعد میں اس نے بھی طلاق دے دی, تو کیا وہ عورت پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہے؟ کیا پوچھ رہے معلوم مسئلہ. ام المومنین بولے ایک شخص کیا کرا 3 طلاق بول دیا بیوی کو, اب انہیں نکاح سے نکل گئی نا یا رسول اللہ, عدت کے دن گزار لی, پھر کیا کری انہیں دوسری جگہ ایک شوہر سے ایک آدمی سے نکاح کر لی. یہ شرط پہ نکاح کری وہاں کیا بول کے ہم بستری کچھ بھی نہیں ہوں گی, خالی نکاح ہوں گا, صبح میں پھر پہلے شوہر سے شادی کر لیتی بول کے کیا کری معلوم, ایک آدمی کو منا لے کے اس سے شادی کر لی. اب کچھ بھی نہیں ہوا دونوں کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا, اب کیا ہے پھر طلاق لے لی وہ شوہر سے. اب پہلے والے شوہر سے شادی کر سکتی کیا پوچھ رہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ حلال نہیں ہے, اس سے فرما دو, بولے وہ عورت سے فرما دو یہ حلال نہیں ہے. وہ عورت اس وقت تک پہلے شوہر پر حلال نہیں ہوگی جب تک کہ جو دوسری شادی کری وہ شوہر اس کو چکھنا لے. فرمایا مطلب پہلے شوہر سے جیسا ہم بستر ہوئی تھی یہ شوہر سے بھی ہم بستر ہونا, اس کے بعد یہ شوہر طلاق دینا, تب جا کر پہلے والے شوہر سے شادی کر سکتی ہے. فرمایا یہ بخاری کی حدیث پاک ہے, کتاب الطلاق باب من اجازتی طلاق الثلاثہ جلد 5 صفحہ نمبر 2014 حدیث نمبر 4961 ہے. ان احادیث کی روح سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر حلالہ کس کو بولتے ہیں, اس کا نام نہیں ہے, شوہر 3 طلاق دے دیا, انہوں دوسرے کو منا لے کے شادی کر لے رہے, پھر وہاں کچھ ہو رہا نہیں, پھر واپس آ کے پہلے شوہر سے شادی, پہلے بندی کیا کرے پہلے شوہر سے طلاق لے کر عدت گزار دے, اس کے بعد میں پھر ایک شوہر سے شادی کرے ایک شخص سے, وہ شوہر اس سے ہم بستر ہو, پھر اس کے بعد میں اس کو طلاق دے, تب جا کے پہلے والے شوہر سے عدت گزار کے نکاح کر سکتی انہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ نکاح کے چند اہم مسائل تھے. اب ایک آخری بات عرض کرتا چلوں, درود شریف پڑھ لیجیے, اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک.
ان مسائل کو جان لینے کے بعد میں کوئی شوہر بیوی پر زیادتی کرتے ہوئے طلاق نہ دے، بس کیا ہے معلوم ہے، میں فلاں جگہ دعوت میں چلو بولا، نہیں آتی بولی اس لیے طلاق دے رہا ہوں کہتے، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اماں بابا کہنے سے پیسے لے کے نہیں آئی، جہیز لے کے نہیں آئی، بولے منہ میں دستیاں گھسڑ کے آگے ہی لگا دیتا ہوں، بولے اس کو طلاق دے دیتا ہوں، بولے یہ ظلم و ستم کرنے والے اشخاص ہیں۔ جو شوہر اس قسم کے ہیں، عورت پر ظلم کرتے ہیں، اس کو مارتے پیٹتے ہیں، اور پھر وہ طلاق کا مطالبہ کرے تو اس کو ستانے لگ جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں تیرے باپ کا فلاں پلاٹ بھیج کے جو ہے مجھے پیسے دے تب طلاق دیتا ہوں، تو یہ دے لا کے تب طلاق دیتا ہوں، اس کے اوپر وزن پہ وزن ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ جو شوہر ایسا کرتے ہیں عورت کے ساتھ برتاؤ، وہ ظالمین میں سے ہیں، بد اخلاق میں سے ہیں، بد کردار میں سے بھی ہیں، بدبخت لوگوں میں سے ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ شخص بدترین ملعون ہے اور اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کے پاس سخت ترین گرفت میں سے ہوگا۔ اور جب تم نے اس کو حسن کے ساتھ، خوبی کے ساتھ، خیر و خوبی کے ساتھ، اور جیسے امام حسن رضی اللہ عنہ نے طلاق دیا، کیسا پیارا طریقہ ہے، دیکھو آپ کہ آپ نے کیا کیا، طلاق دے دی، اس کے عدت گزرنے تک اپنے گھر میں رکھا، اس کا خرچہ اٹھایا، پھر جب وہ جانے لگی تو فرمایا خاصیت کے ذریعے بھیج دیا 10,000 درہم، اور ساتھ میں اس کا مہر بھی آدھا بھجوایا، یہ لے جا کر اس کو پہنچا دو۔ ایسے خیر خوبی کے ساتھ عورت کو ودا کرے، کیونکہ ایک طویل عرصہ اس نے آپ کی خدمت کرتے ہوئے گزارا ہے، کیونکہ ایک طویل عرصہ آپ کے ہاتھ پیر دباتی رہی، سر میں تیل لگاتی رہی، پانی گرم کر کے فراہم کرتی رہی، کھانا سالن پکا کے دیتی رہی، گھر میں جھاڑو جھٹکا کرتی رہی، یہ تمام خدمتیں آپ کی انجام کرتی رہی، تو اس کا خیال کرتے ہوئے آپ بھی احسان اور بھلائی کے ساتھ اس کو ودا کرے، ایسا نہیں کہ ستاتے رہے، تڑپاتے رہے، اس کو ٹارچر کریں، اذیت دیں۔ اس طریقے سے طلاق دینے والا شخص بدترین ہے، ملعون ہے، اللہ اس کے رسول کی اس پر لعنت برستی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور وہ عورتیں بھی سبق لیں کہ بلا وجہ شوہر سے بات پر طلاق کا مطالبہ نہ کرتی رہیں، کہ ستاتی رہتی ہیں بعض عورتیں کہ تم مجھے فلاں ساڑی نہیں دلا رہے، طلاق ہونا، بولے فلاں میرے میکے میں جانے نہیں دے رہے، طلاق ہونا۔ یاد رکھ لیں وہ خواتین کہ شوہر کو میکے میں بھیجنے کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اگر وہ چاہے تو نہیں بھی بھیج سکتا۔ ایک حدیث بتا دیتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی، عرض کی یا رسول اللہ میرا والد بیمار ہے، مجھے میرا شوہر طبیعت پوچھنے جانے کے لیے نہیں بھیجتا۔ حضور نے فرمایا شوہر کی فرما برداری کر، یا کیا فرمایا سرکار نے، شوہر کی فرما برداری کر۔ پھر وہ چلی گئی، پھر اس کے بعد آئی دوبارہ، عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر والوں کی طرف سے بلاوا آیا، میرا والد اب انتقال کرنے کے در پر ہے، انتقال کرنے والا ہے آقا، میرا شوہر اجازت نہیں دیتا، کیا آپ اجازت دے دے تو میں چلی جاؤں؟ سرکار نے فرمایا شوہر کی اطاعت کر، تیرے شوہر کی فرما برداری کر۔ وہ چلی گئی، انتقال ہو گیا باپ کا، پھر آئی یا رسول اللہ موتا میں جانے کی بھی اجازت نہیں دیتا، آپ اجازت دے دے تو میں چلی جاؤں گی۔ سرکار نے فرمایا شوہر کی اطاعت کر، وہ چلی گئی، اطاعت کرتی رہی۔ بعد میں پھر ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو سرکار نے فرمایا مبارک ہو تیری اطاعت کی وجہ سے، تیرے شوہر کے فرما برداری کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال نے تیرے والد کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اس کی قبر کو کیا ہے، جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بنا دیا ہے، اور اس کو اپنی رحمت والی جو ہے چادر میں جگہ عطا فرما دی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ خواتین درس لے اس حدیث پاک سے جو شوہر کو بار بار ورغلاتی رہتی ہے، وہ غصے میں اس کو ستاتی رہتی ہیں، کیا ہاں دے دو طلاق، دیتے دیو بول کے بولے تو اب انہیں جلال میں آ کے جا دے دیا بولتا انہیں، ہے نہیں؟ جلال میں ہے جب شوہر تو ایسے جملے بولنا ہی نہیں، خاموش نکل جانا، دوسرے کمرے میں چلے جانا، یا اپنے والدہ کے گھر کو چلے جانا، یا پھر ساس سسروں کے پاس جا کے بیٹھ جانا، یہ حرکتیں کرنا، شوہر سے مقابلہ نہیں کرنا وہ ٹائم پہ، ورنہ اگر انہیں بول دیا تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جاتی، زندگی برباد کس کی ہوں گی بولو آپ کی ہوتی۔ تو اللہ اگر شوہر کی اطاعت کریں گے، انہیں ظلم کر رہا، آپ پھر بھی فرما برداری کر رہے، تو اس کی وجہ سے آپ بھی جنت کی مستحق ہوں گی، آپ کے والدین بھی جنت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حق کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔